السلام علیکم ویورز، سیدہ خانم بخاری یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ورگو کے بارے میں۔ 2025 ورگو یعنی سنبلا لوگوں کے لیے اپنے ساتھ کیا کچھ لایا ہے۔ ناظرین، 23 اگست سے 22 ستمبر کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کا سٹار ہے ورگو۔ جن لوگوں کے نام کا پہلا حرف پے یا غین ہے وہ بھی اس برج سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ ورگو 2025 میں اپنے آپ کو سنبھالیں۔ 2025 آپ کے لیے چیلنجز اور مواقع کا سال ہے۔ صحت پر خصوصی توجہ کی ضرورت رہے گی۔ متوازن غذا کھائیں اور ورزش کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ 2025 میں اکتوبر تک آپ کے دوسرے گھر میں ایک ناخوشگوار سیارہ کھڑا ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ سال کا آغاز ہی آپ کے لیے کچھ رکاوٹیں لا رہا ہے۔ 21 مارچ تک زحل آپ کے چھٹے گھر میں اور راہو آپ کے 7ویں گھر میں ہلچل مچانے کے لیے تیار ہے۔ کام کی جگہ پر چیلنجز آ سکتے ہیں جس سے آپ کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ 2025 آپ کے صبر کا امتحان لے سکتا ہے۔ 2 لوگوں کے درمیان کوئی تیسرا آ سکتا ہے۔ اپریل اور مئی کے درمیان غیر شادی شدہ افراد کے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈنے کے اچھے مواقع ہوں گے۔ مالی طور پر کچھ اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں۔ جون کا مہینہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ترقی اور کامیابی بھی آپ کے راستے میں نظر آ رہی ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کو 2025 میں ترقی ملتی نظر آ رہی ہے۔ مختصراً 2025 صحت، کمیونیکیشن اور مالی لحاظ سے اتار چڑھاؤ کا سال رہے گا۔ پیسے کی حکمت عملی بنا کر اس سال کامیابی کا سفر کریں۔ خاندان اور قریبی ساتھی آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ذرا ڈیٹیل میں جائزہ لے لیتے ہیں کہ ورگو کا کیریئر، پروفیشن، ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ، مالی پوزیشن اور گھریلو زندگی کیسی رہے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورگو کے کیریئر کی۔ تو ورگو، اگر آپ گروسری کا کاروبار کرتے ہیں تو توقع رکھیں کہ آپ کی آمدن میں 2025 میں ڈبل اضافہ ہو جائے گا۔ حکومتی عہدیداروں اور گورنمنٹ ملازمین کے لیے یہ سال ترقی کا سال ہے۔ ابتدائی مہینے ملازمت پیشہ افراد اور کاروباری حضرات کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ جب سورج 14 اپریل کو ٹورس میں منتقل ہوگا تو آپ کے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ اپریل سے ستمبر تک ملازمت کی تبدیلی کے مواقع آئیں گے۔ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، بونس ملے گا۔ اکتوبر میں مشتری جب سرطان میں داخل ہوگا تو حکومت اور نقل و حمل کا کام کرنے والوں کے لیے ترقی کا بہترین وقت ہے۔ آپ کے 10ویں گھر میں مریخ کی موجودگی آپ کو ترقی دے گی۔ جولائی میں آپ کے تیسرے گھر میں زحل کے پیچھے ہٹتے ہی اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ ستمبر سے نومبر تک کا وقت کام کی جگہ پر آپ کی عزت اور پہچان بنائے گا۔ آپ کے مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ سال کے آخر میں سینئر ساتھیوں کی مدد سے آپ کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ دسمبر تک آپ دلچسپ پیش رفت کے ساتھ مستقبل کی ترقی کے لیے مضبوط بنیاد رکھ لیں گے۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ورگو کی ایجوکیشن کی۔ ورگو، 14 جنوری سے سورج آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہوگا جو آپ کی تعلیمی ترقی کا باعث بنے گا۔ اگر امتحانات ہیں تو کامیابی ملے گی۔ تعلیم پر توجہ دیں۔ اساتذہ اور بڑوں کی مدد سے آپ کو کامیابی ملتی نظر آتی ہے۔ دوسری سہ ماہی میں داخل ہوں گے تو آپ کو وقت بھی 2 گنا سپیڈ سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ اپریل تعلیمی میدان میں اضافی کوششوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ خاص طور پر کینسر میں مریخ کی موجودگی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مشکلات لا سکتی ہے۔ اگست سے اکتوبر تک کا وقت اعلیٰ تعلیم کے لیے بہتر ہوگا۔ زہرہ کی 11ویں اور پھر 12ویں ہاؤس میں موجودگی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے اور بیرون ممالک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہترین مواقع دے گی۔ سال کی آخری سہ ماہی رکاوٹوں اور کامیابیوں کا مکسچر ہے۔ نومبر اور دسمبر مقابلے کے امتحانات یا ملازمت کے امتحان کے لیے بہترین وقت ہے۔ دوست اور سرپرست آپ کی پشت پناہی کریں گے جو آپ کی تعلیمی کامیابیوں کی طرف رہنمائی کرنے میں مدد دیتے نظر آتے ہیں۔
ورگو اگر بات کر لیں کہ ورگو 2025 میں مالی آزادی حاصل کر سکیں گے یا نہیں، تو سال کا آغاز ہی مالی لحاظ سے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ زہرہ کی 7ویں گھر میں موجودگی مالی فوائد کے مواقع لا رہی ہے، لیکن نئی سرمایہ کاری سے گریز کریں جب تک آپ بہتر منصوبہ بندی نہ کر لیں۔ مارچ کا پہلا ہفتہ کہیں پھنسی ہوئی رقم کی وصولی کا موقع لا رہا ہے۔ اپریل کے وسط کے بعد اور 29 مارچ کے بعد آپ کے 7ویں گھر میں زحل اور زہرہ مل کر مالیاتی منظرنامے کو روشن کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں تو یہ مدت بحالی کے لیے بہترین ہے، خاص طور پر اگر آپ محنتی ہیں تو زیادہ کامیابی ملے گی۔ مئی میں مشتری کا ٹرانزٹ اثاثوں کے حوالے سے نئے امکانات لاتا ہے۔ جائیداد، گاڑیاں اور زیورات بنانے کا وقت ہے۔ یہ وقت آپ کی خوشحالی کی عکاسی کرتا ہے۔ سال کے اختتام تک آپ اپنے مالی معاملات کو احتیاط سے سنبھالیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضروری اخراجات آ جائیں، اس لیے صرف ضروری اخراجات کریں، فضول خرچی سے گریز کریں۔ اس سے سال کے آخر تک آپ کو ایک مضبوط مالی پوزیشن مل جائے گی۔ اب بات ہو جائے ورگو کی ہیلتھ کی۔ ورگو 2025 کے آغاز میں ہی آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اوورآل پورا سال صحت کے حوالے سے بہتر دکھائی دیتا ہے، لیکن جنوری میں چھوٹی موٹی تکلیف آ سکتی ہے۔ آپ کے 7ویں گھر میں زہرہ اور راہو کا جوڑ آپ کے لیے ذہنی تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے غذائیت سے بھرپور غذائیں کھائیں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ مسالہ دار کھانوں سے پرہیز کریں۔ شوگر، بلڈ پریشر اور ہاضمے کی خرابی کے مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ اپریل کے دوران آپ خود کو سست محسوس کر سکتے ہیں۔ جسم اور دماغ کو درست رکھنے کے لیے صبح کی ورزش کی عادت ڈالیں اور تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے رجوع کریں۔ نماز کی پابندی کریں تاکہ آپ کو روحانی اور قلبی سکون حاصل ہو۔ سال کے آخر میں آپ کو صحت پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں۔ متوازن غذا اور ورزش بیماریوں سے بچنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ ورگو اگر ہم بات کریں آپ کی لو لائف اور ازواجی زندگی کی، 2025 کا آغاز ازواجی زندگی میں ملے جلے رجحان لے کر آ رہا ہے۔ ابتدائی مہینوں میں کشیدگی آ سکتی ہے۔ آپ کے 7ویں گھر میں راہو اور کیتو کی موجودگی شریک حیات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد دے گی۔ سسرالی تعلقات میں کچھ تناؤ آ سکتا ہے۔ آپ کے بیزی اسکیجول کی وجہ سے خاندانی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ مئی کے دوسرے ہفتے سے ازواجی تعلقات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ چھوٹے موٹے تنازعات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ کسی مذہبی یا روحانی مقام کا فیملی کے ساتھ سفر آپ کے گھریلو ماحول کو خوشگوار بناتا نظر آتا ہے۔ 18 اکتوبر سے دسمبر کا دوسرا ہفتہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے من پسند جگہ رشتہ طے پانے یا شادی ہو جانے کے امکانات دکھا رہا ہے۔ ورگو مجموعی طور پر سال 2025 آپ کے روابط کو، آپ کی ایجوکیشن کو، آپ کی مالی صورتحال کو اور آپ کے کیریئر کو بڑھاتا اور کامیاب کرتا نظر آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اطمینان اور سکون نظر آ رہا ہے۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، کہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اپنے ذاتی برتھ چارٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے۔ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر کے انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ اپنے تمام مسائل کا حل لے سکتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں صرف کہنا چاہوں گی کہ صدقہ رد بلا ہے اور استغفر اللہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ درود پاک ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ جتنا ہو سکے صدقہ دیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں اور چلتے پھرتے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ورگو اس سال سورۃ ھمازہ کی تلاوت آپ کے لیے بہت بہترین رہے گی۔ جب بھی پروردگار کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔